اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر چل رہا تھا اور پھر غوث پاک کا ذکر بھی درمیان میں آنا ضروری سمجھا تھا، لیکن سارے مضامین چھوڑ کے مسلمانوں کا جو خون بہہ رہا ہے، مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کی عظمت اور شان کی خاطر اگر نہ بولا جائے تو ایمان کی تکمیل نہیں۔ اسی حوالے سے میرے جی نے چاہا کہ تیسرا جمعہ المبارک ہے، اسی حوالے سے گفتگو کروں۔ آج کل نئے نئے سوالات بھی جنم ہو رہے ہیں، ہر ایک طرف سے سوالات بھی اٹھتے ہیں اور سوالات پیدا ہوتے ہیں اور پھر لوگ خاموش بھی ہو جاتے ہیں، بیچارہ کیا کریں، ہر ایک کی خاموشی ہے۔ یہ ملک پاکستان وطن عزیز ہے، اس ملک کے لیے کتنی قربانیاں ہوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ تقریباً یہاں مہاجرین موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ ان کے کتنے بڑے اس ملک کے لیے شہید ہوئے۔ کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ہمارے مہاجرین جہاں پر جو موجود ہیں، ان کے بزرگوں کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا، اور آج چودہ سو 23 ہجری اپنے اختتام کی طرف روانہ، اور اس وقت میں ان لوگوں کو کہا کیا گیا تھا، ان لوگوں کو کہا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، زور سے بولیں، کیا کہا تھا، لا الہ الا اللہ۔ اس کی بنیاد پر انہوں نے گھر بھی چھوڑا، رشتہ دار بھی چھوڑے، محلے داری بھی چھوڑی، اور سب کچھ چھوڑ کے کیا ملا، یہاں کتنے قاتلوں کو سزا ہوگی، کیا کہا تھا کہ وہ ریاست ہوگی جہاں پر اسلام ہوگا، اس ریاست میں اپنے بزرگوں نے زندگی گزاری ہے، کتنے کو سزا ملی ہے، کتنے چور اور ڈکیت گرفتار ہوئے اور ان کو سزا ملی ہے، اور کس محکمے میں کرپشن نہیں ہے اس کا نام بتاؤ۔ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اور وہ باتیں بتاؤں گا جو خطرناک ہیں، آج میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا۔ تاریخ کے اوراق دیکھیں، کہتے مولویوں نے کیا کیا، ہم نے یہ بات بتائی، ہمارا یہی قصور ہے۔ جس نے ایک بار عدالت کا دروازہ دیکھا، اس کا گھر تو اجڑ گیا لیکن اس کو انصاف نہیں ملا، بلاؤ جس کو انصاف ملا ہو۔ اور اس ملک میں کتنے نے ملک کو لوٹا وہ تو دور کی بات ہے، ہمارے روڈوں پر شرعام دوپہر کو لوٹا جا رہا ہے، کتنوں کو سزا ملی ہے، بتائیں اس کا نام جس کو سزا ملی ہو۔ تو پھر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کہنے کا کیا مطلب ہوگا، اس کا کیا مطلب ہوگا، اور ہم لوگ وہ بیوقوف لوگ ہیں کہ پرانی بات بھول جاتے ہیں، ہم وہ کچھ بھول گئے جو ہمارے ساتھ کل ہوا، جس نے ہمیں جو کچھ کہا وہی ہم سب کچھ بھول گئے، فلانا یہ ہے، فلاں یہ ہے،
بتائیں یہ مسجدیں ہیں، یہ اللہ کے دربار ہیں؟ ہم نے ملک لیا تھا، ان بزرگوں کے بڑوں نے ملک لیا تھا، اور یہاں کی مسجد جو عبادت خانہ ہے، کیا اس کو بجلی معاف ہے؟ چلو بجلی کے پیسے لے، ٹیکس معاف ہے، دیا خون ہے، خون کے قطرے دے کر ملک لیا، اور ملک کا کیا انتظام ہوا کہ ملک کے اندر عبادت خانہ بنایا گیا، وہاں کی مسجد کو بھی بجلی کا ٹیکس لگتا ہے۔ باقی باتیں چھوڑیں، ٹیلی ویژن ٹیکس بھی لگتا ہے مسجدوں کو، وہ بھی درخواست دینی پڑتی ہے کہ ہماری مسجد میں ٹیلی ویژن نہیں ہے، تو پھر وہ واپسی ہوتا ہے، اور اگر آپ درخواست نہیں دیں گے تو ٹیلی ویژن ٹیکس بھی لگے گا مسجد کو۔ مسجد میں انہوں نے کیا سوچ کے دیا کہ ٹیلی ویژن ٹیکس بھی مسجد کو لگا دو۔ یہ وہ باتیں ہیں میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہمارے ملک کو بنایا گیا اسلام کے نام پہ۔ ہمارے ملک کا پہلا وزیر خارجہ ملک کا غدار ظفر اللہ خان وہ تھا جو کہتا تھا میں حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، مرزا قادیانی کو نبی مانتا۔ بتاؤ ہم کس کو روئیں؟ اور ہمارے ملک کا جو قانون بنانے والا تھا، جو سب سے پہلا اس پاکستان کا وزیر قانون لگایا گیا، وہ ہندو تھا۔ کیا روئیں گے؟ کیا ملا؟ لوگ انصاف لیتے پھرتے ہیں۔ مہاجرین کے بزرگوں کا خون بہا، پہلا وزیر خارجہ قادیانی، پہلا وزیر قانون وہ کیا ہے؟ ہندو۔ کمال نہیں ہو گیا؟ جب قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کا جنازہ تھا تو اس وقت میں وزیر صاحب نہ گئے تو پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں گئے جنازے پہ؟ تو کہنے لگا یا تو مجھے اسلامی ریاست کا کافر وزیر سمجھو یا کافر ریاست کا مسلمان وزیر سمجھو، اس لیے میں نہیں گیا۔ پھر تقسیم ہونے کا کیا مطلب تھا؟ اتنی شہادتیں دینے کا کیا مطلب تھا؟ اور آپ کے ملک میں، اس ملک میں ہم درخواستیں دے رہے ہیں، قراردادیں پاس ہو رہی ہیں۔ کیا قراردادیں کیا ہیں؟ ہایا روز قرآن مجید کی توہین کوئی نہ کرے۔ کہاں؟ پاکستان میں یہ قراردادیں ہو رہی ہیں۔ مولوی بیچارے، جو نیا وزیر آتا ہے اس کے لیے یہی تماشا بنا ہوتا ہے۔ کوئی آتا ہے ختم نبوت کے موضوع کو چھیڑ لیتا ہے، اور بے وقوف انسان، یہ ملک پاکستان ہے، اس کو تو لا الہ الا اللہ کے مطلب پہ لایا گیا تھا، تو یہاں کیا کرنے آیا؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور آپ کو اگلی بات بتاؤں، یہ پاکستان کو لیا گیا، اس ملک کو چلایا گیا، 26 سال تک اس ملک کا آئین نہیں تھا۔ اس ملک کا 26 سال تک آئین نہیں تھا، 26 سال تک بغیر آئین کے چلا۔ اور ہوتے پھر بھی مولویوں کا کہ مولوی سے ہی ہمیں باتیں کیوں غلط بتا۔ یہ وہ ملک ہے مہاجرین کے بزرگوں کی۔ مجھے ایک بزرگ بتانے لگے، وفات پا گئے ہیں، آرائی فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک بار میری ملاقات ہوئی ان سے، ٹوبا ٹیکسن کے کسی علاقے کے رہنے والے تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب تمہیں کیا بتاؤں، ہم اپنے ہی شہیدوں کے اوپر سے دوڑ کر نکلے ہیں، اور اتنے انسان تھے کہ کئی بار ہم گرے ہیں اور اپنے ہی مسلمانوں کے شہداء کی میتوں پر گرے۔ کیا بتائیں؟
اس نے کہا کہ ایک جگہ پہ حملہ ہونے لگا تو میں شہید جو مسلمان پڑے تھے ان کے خون میں لت پت ہو کے ان کے ساتھ گر گیا تاکہ مجھے میری جان بچ جائے. میں ان کا خون اپنے جسم پہ لگا کے تو وہاں چھپ گیا. میتوں کے ساتھ اتنے میتوں کے انبار لگے پڑے تھے. اور اس ملک کو آئین نہیں ملا. کتنے سال؟ 26 سال. آئین تو مولوی اٹھے, انہوں نے کہا ظالموں کچھ تو بناؤ. 70 میں شروع ہوا اور 73 میں ملک کا آئین بنا. اس سے پہلے بغیر آئین کے چلتا رہا, جو آتا تھا بنا لیتا, جو آتا جی جاتا. اور جس ملک کا یہ عالم ہو اس ملک سے یہ لیا جائے کہ یہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں گے, دماغ اس کا صحیح نہیں ہے. جو اس کا اپنا عالم یہ ہے کہ جس کو 26 سال بننے کے بعد آئین ملا, اور جس کا پہلے وزیر خارجہ قادیانی, جس کا پہلا وزیر قانون ملک کا ہندو, اس سے لیتے ہیں وفاداریاں کہ مدد کریں گے فلسطینیوں کی. دماغ خراب ہے. فلسطینیوں کی مدد کرنی ہے, اللہ سے گڑ گڑا کر رو رو کر دعا مانگو, یا اللہ بدر میں تو نے فرشتے نازل کیے تھے وہی بھیج دے. اور دعا کرو یا اللہ جس طرح ابرہ اور اس کے لشکر نے بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کے لشکر پر آئے تھے, تو نے آسمان سے ابابیل بھیجے تھے, آج وہی بھیج دے. یہاں سے کچھ کی امید نہ رکھو. یہاں سے امید لگا کر روک بیٹھا. کیا امید لگاؤ گے؟ قرآن سنو, اللہ فرما رہا ہے کہ منافقین سے بچو, منافقین سے. یہ ہمارے ساتھ منافقت ہوئی ہے, دغا بازی ہوا. اور کہا کیا جاتا ہے جو تھوڑے تھے گئے کیوں؟ امام حسین کیوں گیا تھا؟ پتہ نہیں ہے کہ ابن زیاد کے پاس کتنی بڑی فوج ہے, وہ گورنر ہے. پتہ نہیں تھا وہ کوفے کا گورنر ہے, اس کے پاس فوج ہے, اس کے ساتھ صلح کرنا. امام حسین نے صلح کی ہے؟ پتہ نہیں تھا 1000 مقابلے میں ہیں, 313 بدر کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں. پتہ نہیں تھا 313 ایک طرف اور 1000 ایک طرف, یہ تو لڑائی بنتی ہے؟ نہیں. یاد رکھنا, اسلام اس چیز کو نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے تم نے اللہ کے دین کی بلندی کے لیے اپنی جان مان تن سب کچھ قربان کرنا ہے, مدد دینا اس رب کریم کا. لوگوں کی طرف نہ دیکھو, میڈیا کھول کے نہ دیکھو. ان لوگوں نے اسلام کے لبادے اوڑے ہوئے ہیں, اندر کچھ بھی نہیں ہے, اندر کچھ بھی نہیں ہے. کس کس کو رو گے؟ اسلام میں مذہب اسلام میں مسلمان پر عشر اور زکوٰۃ ہے. آپ سے لیا جاتا ہے ٹیکس. بتاؤ پھر ملک کا لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ اسلام کہتا ہے مسلمانوں سے عشر لو, اسلام کہتا ہے مسلمانوں سے زکوٰۃ لو, اور ہم سے لیا جاتا ہے ٹیکس. ٹیکس جو ہے ان پر ہے جو ہمارے ملک میں کافر رہتے ہیں. اسلام کہتا ہے تم ان کے مال جان کی حفاظت تمہارے ذمہ اور ٹیکس دیں گے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیکس نہیں لیا کافروں سے, خیبر کے یہودیوں سے ٹیکس لیا گیا. ٹیکس طے ہوا تھا کہ تم یہودیوں ٹیکس دو گے, اپنی عزت کی زندگی گزارو گے, لیکن جب انہوں نے ایسا نہ کیا تو پھر اسلام نے ان کے ساتھ کیا. یہودیوں کے 5 قبیلے مدینے میں آباد تھے, 2 مسلمان ہو گئے, 3 نے کلمہ نہیں پڑھا, اور وہ ٹیکس دے رہے تھے. جب انہوں نے غداری
اسلام نے کہا ان کی گردنیں اڑا دو۔ تاریخ اسلام گواہ ہے، اللہ کا قرآن گواہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرما رہا ہے ان کے تمام تر جوانوں کی گردنیں اتار دو، تمام نوجوانوں کی گردنیں اتاری دو۔ فرمایا نابالغ رہنے دو، بچوں کو رہنے دو اور بزرگوں کو رہنے دو، خواتین کو رہنے دو، باقی کسی کو معافی نہ دو۔ اور ان سے اس سے پہلے ٹیکس لیا گیا کہ تم ٹیکس دے کے اپنی عزت کی زندگی گزارو، لیکن انہوں نے یہودی کو عزت کی زندگی راس نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ منافقین لوگ ہیں، یہ اوپر سے کچھ اور کہتے ہیں اور اندر سے کچھ اور ہے۔ اوپر سے کہتے ہیں ہم تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور یہی رونا تو ہم رو رہے ہیں۔ اور عجیب بات بتاؤں، جو آتا ہے کہتا ہے اقلیتوں کے حقوق دینے چاہیے، دوسرا کہتا ہے جی قادیانیوں سے ظلم ہو رہا ہے۔ سنو تمہیں خطرناک بات بتاؤں، ہمارے ملک میں 1965 کی جنگ ہوئی اور 65 کی جنگ میں قادیانیوں نے یہ کہا ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، انڈیا ہار گیا۔ کیا کہا؟ ہمیں تکلیف ہوئی ہے، انڈیا ہار ہو گیا۔ اور یہاں پاکستان کے قادیانیوں کو 600 افراد اسرائیل کی یہودی فوج میں بھرتی کیا گیا تھا۔ اس بیان پر کہ تم نے بہت اچھا بیان دیا ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے اسرائیل نے ان کو بطور انعام 600 قادیانیوں کو یہودیوں کی فوج میں بھرتی کیا گیا۔ اور ہم کس کو روئیں؟ لوگ کہتے ہیں جی اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ ہم مانتے ہیں؟ ہم کب نہیں مانتے؟ ہم کہتے ہیں یہودی ہیں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہودی ہیں، 30 سپاروں میں آگے یہودی ہیں، ہم نے کب نہیں مانا؟ لیکن اپنے گھر میں رہیں، مسلمانوں کے گھر میں، اور تسلیم ہم یہ کریں کہ بیت المقدس میں وہ آ کر مسلمانوں کے راستے بند کریں، ہم تسلیم کر لیں ٹھیک ہے اچھا کر رہے، یہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو عام لوگوں کو معلومات، اس لیے کہ ہمارے پاس ٹیلی ویژن ڈرامے دیکھنے کے علاوہ کوئی اور ٹائم نہیں ہے، کہ قادیانی یہاں کا دجل اور کفر ہے۔ جمال عبد الناصر جو مصر کا بادشاہ گزرا ہے، اس کے اس کا وزیر تھا جس کا نام شریف بتایا جاتا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ اگر سمندر کی تہ میں 2 مچھلیاں لڑ پڑے تو یاد رکھنا ان کے پیچھے کارستانی یہودیوں کی ہوگی۔ اس نے کیا کہا تھا کہ سمندر کی تہ میں اگر 2 مچھلیاں لڑ پڑیں تو سمجھ لینا اس کے پیچھے کارستانی یہودیوں کی ہے، انہوں نے لڑایا ہے جانوروں کو۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر کہیں ملک میں ایسی بے وفائیاں ثابت ہو رہی ہوں اور مسلمان کا نہیں بن رہا، اور اگر ایسے حالات بن رہے ہوں تو یہ مطلب ہوگا کہ اس ملک میں قادیانی غدار بیٹھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح ہوگا۔ ہمارے ملک میں قادیانی غداروں نے ایسا کام شروع کیا، اور اس قادیانیت کے دجل اور کفر سے بچنے کے لیے ہمیں ان کی مصنوعات کو چھوڑنا ہوگا۔ میں جس دکاندار کے پاس گیا ہوں باہر بوتلیں لگی ہوئی ہیں، کس کی؟ شیطان کی۔ اور میں نے پوچھا یار کیوں لے آتے ہو؟ تو مسلمانوں مجھے کہتے ہیں لوگوں کی بڑی آفر،
لوگ کہتے ہیں شیزان والی لا، کلمہ محمد مصطفیٰ کا اور پیسے مرزا قادیانی کو، نماز پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کلمہ مدینے والے کا، دوستیاں قادیان والے سے، اپنے ایمان کا سوچ، دوستیاں قادیان والے سے، کلمہ مدینے والے کا، پھر یوں کا کہا جائے گا کہ منہ میں کیا ہے، بغل میں چھری اور منہ سے رام رام۔ یہ جو ان کی مثال ہے انڈیا والوں کے، وہی ثابت ہو رہی ہے کہ منہ سے کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور تعلق نبھاتا ہے یہودیوں سے۔ یہودیوں کے بارے میں، قادیانیوں کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے کہ شیل پمپ جتنے ہیں یہ سارے کے سارے قادیانیوں کے، کس کو نہیں ہے پتہ؟ اور کہتے ہیں مولوی ایسے کہتے رہتے ہیں۔ میں نے وہ باتیں تمہیں بتائی ہیں کہ تمہارے ملک میں جوان فوج لڑ رہی تھی 65 کی جنگ آزادی میں، وہاں پر جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، قادیانی گھر میں روتے رہے، اور اسرائیلیوں نے ان کو اپنی فوج میں بھرتی کیا، ملک ہمارے کے رہائشی، اور بھرتی وہاں ہوئی، اور ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کیا جی ان کو ہم دنیا میں نہ رہنے دیں، جی ہم ان کے ساتھ لڑ پڑے ہیں، اور ہم نے کب کہا کہ تم لڑ پڑو؟ ہم نے یہ کہا کہ تمہارا رستہ جدا ہے، ان کا رستہ جدا، اپنا قبلہ درست کرو، جس کو تم مانتے ہو اس کو وہ نہیں مانتے۔ تم کہتے ہو کہ ہمارا نبی آمنہ کا لال درے یتیم احمد مصطفیٰ ساقی کوثر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارا نبی ہے، اور وفاداریاں مرزا قادیانی سے، وفاداریاں یہودیوں سے، اور یاد رکھنا یہ چند روزہ زندگی ہے، اس کے اندر رہ کر مدینے والے سے محبت لگا لو، مدینے والے سے تعلق قائم کر لو تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے ایمان کی خیر میں اٹھتے اور بیٹھتے، چلتے اور پھرتے، اگر دل میں مدینے والے کی محبت نہیں تو کوئی زندگی کا فائدہ نہیں۔ ایک صحابی آئے، ان کی داڑھی نہ آئی، ایک بال آیا صرف، لکھا ہے روایات میں آتا ہے صرف ایک بال آیا، زیادہ نہیں، تو وہ روزانہ اس بال کو تیل بھی لگاتا تھا، کنگھا بھی کرتا تھا، اور بڑا خوش ہوتا تھا کہ حضور کی سنت کا ایک بال میرے پاس۔ قدرت کا نظام کہ کنگھا کیا تو ٹوٹ گیا، بس پھر اس کا کیا عالم تھا، بڑا روتا بڑا روتا۔ احباب نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میرے پاس سنت کا ایک بال تھا، اسی پہ رو رہا ہوں، وہ کنگھی کی زد میں آ گیا، نہ دیتا کنگا تو تب بھی پریشان تھا کہ کنگا نہ دوں تو میرے حضور کی سنت چلی جائے گی، تیل بھی لگاتا تھا اس کو، لیکن ٹوٹ گیا، آئندہ کے لیے میں کس بال کے اوپر کنگا پھیروں؟ یہ ہے محبت مدینے والے سے، مدینے والے سے محبت قائم کرو، تعلق قائم کرو، اور مدینے والے سے محبت کا تعلق کیا ہے؟
تو مدینے والے سے محبت اور تعلق یہ اپنا قبلہ صحیح درست کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے جس کا تعلق مدینے سے ہو گیا اس کے تمام تر راستے سیدھے ہو گئے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا میرا وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، اور کثرت سے درود پاک بندے کے پاس ٹائم بھی نہ ملے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے پھر بھی کافی ہے۔ فجر کی نماز پڑھے گا تو اس میں بھی 2 مرتبہ قعدہ میں بیٹھے گا، 2 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، ایک بار سنتوں میں پڑھے گا، ایک بار فرضوں میں پڑھے گا۔ اور ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو پہلی 4 رکعت میں 2 بار درود پاک پڑھتا ہے، پھر 4 فرض پڑھتا ہے تو اس میں بھی 1 بار درود پاک پڑھتا ہے، پھر سنتیں پڑھتا ہے 1 بار درود پاک پڑھتا ہے، پھر نفلیں پڑھتا بھی 1 بار درود۔ کتنا ہی اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ اللہ فرما رہا ہے عبادت میری کر اور درود میرے حبیب پر پڑھ، عبادت میری کر اور درود میرے مصطفیٰ پر پڑھ۔ درود پڑھنا تیرا کام ہے، ساری عبادت کو قبول کر لینا رب کریم کا کام۔ عبادت ساری پہلے کی، نماز پڑھی گئی، التحیات ہو گیا، اب یہاں تک سارے ارکان مکمل ہو گئے، اللہ نے فرمایا عبادت کو قبول کروا لے، اپنی نماز کو قبول کروا لے۔ قبولیت کا طریقہ کار کیا ہے جی؟ طریقہ کار یہ ہے کہ حضور پر درود پاک پڑھو، اور حضور پر درود پاک پڑھنے والا کبھی قادیانیوں کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ جو قادیانیوں کا وفادار ہوگا وہ کبھی مدینے والے کا نہیں ہو سکتا۔ مدینے والے سے تعلق رکھنا ہے تو قادیانیت کے دجل سے دور رہنا پڑے گا، اور یہ آگ جو لگائی ہے، یہ جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، اس کے پیچھے بھی قادیانیوں کی کارستانی ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، اچھے کام کرنے کے لیے عقل چاہیے، اچھے کام کرنے کے لیے انسان کے پاس شعور ہونا چاہیے، اور برے کام کرنے کے لیے انسان کے لیے اعلیٰ درجے کا بے وقوف ہونا چاہیے۔ اور اچھے کام قادیانیوں سے ہو نہیں سکتے۔ مرزا قادیانی کے بارے میں تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھو، علماء کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو، علماء نے اس کا دجل لکھا ہے کہ مرزا اعلیٰ درجے کا بے وقوف بھی تھا۔ اس کی بیوی لکھتی ہے، ہم نے نہیں کہا، اس کی بیوی کہتی ہے مرزا صاحب کو پیشاب کی بیماری تھی، اپنی باسکٹ میں ایک طرف روڑے رکھتا تھا تاکہ ڈھیلا وغیرہ موجود ہو، جب پیشاب کرنے لگوں تو کافی دیر لگتی ہے، ڈھیلا جیب میں ہونا چاہیے، پریشانی نہ۔ اور مرزا صاحب کو عادت تھی کہ دوسری جیب کے اندر گڑ رکھتا تھا، اس کو گڑ کھانے کی بھی بہت زیادہ شوق۔ کہتی ہے بڑا آمق تھا، بے وقوف تھا۔ اس کی بیوی کہتی ہے ہم نے نہیں کہا، جس کو یہ ام المومنین کہتے ہیں، کہتی ہے بھول جاتا تھا، کئی بار ایسا کیا گڑ کے ساتھ استنجا کر لیتا تھا اور ڈھیلا منہ میں ڈال لیتا۔ اور شرارت کے لیے عقل نہیں ہے، شرارت کے لیے بندے کو بے وقوف ہونا چاہیے۔ اس لیے عقل مند آدمی کبھی مسلمانوں کے درمیان لڑائی نہیں کرتا۔ کہتی ہے کہ ایک آدمی نے مرزا کو ایک گرگابی دے دی، پھر کیا ہوا؟ کہتی ہے کہ اس کو عقل نہ تھی، بے وقوف کو میں اس کو ہر روز پہناتی تھی، نہیں تو ایسا کر لیتا تھا الٹے پاؤں کو سیدھے میں، سیدھے کو الٹے میں ڈال لیتا۔
پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ہر وقت تو میں اس کے ساتھ نہیں ہوتی، ایسا کروں اس کو نشانیاں لگا دوں۔ کہتے اس درگاوی پر میں نے نشانیاں لگا کے دے دی، میں نے کہا یہ قوم ادھر کا ہے، یہ ادھر کا ہے، مرا کر سیدھا پہنا کر۔ کہتی ہے پھر بھی اس کا دماغ کام نہیں کرتا تھا، پھر بھی الٹا پہن لیا۔ اب الٹا پہن کے بندہ جوتا چل رہا ہو تو کیسی بڑی اچھی چال ہوتی ہوگی۔ یہ اس کی بیوی کہتی ہم نے نہیں کہا، کہتے تو سنی مولوی ایسا کہتا ہے۔ اس کی بیوی یہ کہتی ہے کہ اس بیوقوف کو جب کپڑے میں پہناتی تھی تو بٹن میں بند کرتی تھی، اس کا عالم یہ تھا اوپر والے کو نیچے کر لیتا تھا، نیچے اوپر کر لیتا، اس کو بٹن بند نہیں کرنا آتا تھا، لیکن شرارت کرنے کے لیے وہ اعلیٰ درجے کا دجال تھا۔ شرارت کے لیے عقل نہیں چاہیے۔ کسی نے کہا کہ میرے بیٹے کو وزیر بننا چاہیے، ماں گئی اسکول ٹیچر کے پاس کہ مجھے وزیر بنانا ہے بچے کو، تو میرے بچے کے تعلیم اچھی دے دے۔ تو اسکول ٹیچر بڑا پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا اس کے لیے تعلیم نہیں چاہیے، اس کو بندہ آوارہ ہونا چاہیے۔ تم ایسا کرو صبح بچے کو کپڑے پہنا دو اچھے، گلی میں چھوڑ دو، شام کو آئے پوچھنا نہیں ہے کیا کیا، کپڑے پھاڑ کے آئے، جوتا پھینک کے آئے، جو کرتا ہے کرے۔ چند دن ایسا کرے گا، اس کے بعد پھر کسی کا یہ بھی لے آئے گا۔ جب یہ گھر میں لے آنے شروع ہو جائے تو سمجھ لینا میرا بچہ وزیر بننے کے قابل ہو گیا، تعلیم حاصل کر گیا، تو پھر یہ الٹے کام نہیں کرے گا۔ تو قادیانیت کے لیے بھی بندے کو تعلیم یافتہ نہیں ہونا چاہیے، اعلیٰ درجے کا بیوقوف ہونا چاہیے۔ اور اس بے وقوفی کی انتہا کیا ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان قادیانیوں کے ساتھ ایسے بیٹھتے ہیں جس طرح کہ ان کے ساتھ نانے والے رشتہ دار۔ خدا تعلق مدینے والے سے نمازوں میں درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور دجل اور فریب کرتا ہے قادیانیوں کے ساتھ جا کر ادھر بیٹھ کے۔ یہ چھوڑ دو، اور ان کی مصنوعات کو نہ پیو، ان کی مصنوعات کو نہ لو۔ یہ شیل پمپ انہی کے ہیں، یہ شیطان کی بوتل انہی کی ہے، اور بھی بہت سارے ہیں، ان کی بہت ساری مصنوعات ہیں۔ مشروبات تو اب سردیاں آ گئی کوئی بھی نہیں پیتا، لیکن بوتل پورا سال پیتے ہیں اور مانگتے یہ ہے شیزان والی ہم لیں گے۔ اور دکانداروں، اگر تمہیں رب نے دینا ہے تو وہ کریم ذات ہے، حضرت عثمان غنی کو کروڑوں کا مال دے سکتا ہے، اگر نہ دے تو بڑے بڑے پھرتے ہیں، شیزان سے روٹی نہیں پکتی، شیزان سے چولہے نہیں جلتے۔ خدا را چھوڑ دو، یہ ظلم چھوڑ دو، اپنے بچوں کو وہ مال نہ پلاؤ کھلاؤ جو مشکوک ہو، اور دیتے مسجد میں 10 روپے، دعا کرنا یا اللہ تیرے دربار کی خدمت کر کے جا رہا ہوں، میرے اوپر کرم کرنا، اور بیچنا شیطان کی بوتلیں۔ خدا را ایسا نہیں کیا۔ محبت مدینے والے سے ہے تو مدینے والے کو آخری نبی مانو، اس کے بعد کسی دجال کو نہ، اس کے بعد کسی دجال کو نہ مانو۔ آخری نبی کے ماننے والا کسی اور کو نہیں مانتا، کسی اور کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتا۔ تو کیا خیال ہے، ارادہ ہے حضور سے محبت کا، حضور کے ساتھ تعلق کا، حضور پر درود پاک پڑھیں گے، حضور پر درود پاک پڑھیں گے، حضور کے بعد کسی اور کو نبی، حضور کے بعد کسی اور کو نبی، حضور کے بعد کسی اور کو ماننے کے لیے ہم تیار ہیں؟ حضور خاتم الانبیاء ہیں۔ اس لیے اگر کسی کے گھر میں کوئی پریشانی ہو، پریشانی کا علاج ہے، پریشان ہو، مالی پریشانیاں ہیں، حالات تنگ دست ہیں،
اپنے گھر میں کچھ نہیں کر سکتا، ایک چھوٹے سے ورقے پہ لکھوا دے تاجدار ختم نبوت۔ کیا لکھوا دینا ہے؟ تاجدار ختم نبوت۔ آگے کیا لکھنا ہے؟ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک سوال کا جواب آیا ہے کہ مفتی صاحب جو لوگ سپیکر میں شبینہ پڑھواتے اس کی وجہ سے جہاں تک آواز جاتی ہے، کیا وہ لوگ اگر قرآن پاک کو توجہ سے نہیں سنتے تو گناہ گار ہوں گے یا نہیں؟ کیونکہ قرآن سننا فرض ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، قرآن مجید کا سننا فرض ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک رات میں قرآن مجید کو مکمل کرنا، اس نیت سے کہ گھر سے کہ لوگ سن رہے ہوں، ایک رات میں صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ 3 راتوں میں ثابت ہے، 7 راتوں میں ثابت ہے۔ دیکھنا ہو تو قرآن مجید کے اندر منزلیں لکھی ہوئی ہیں، 1 نمبر 2 3 4 5 6 7 منزلیں جو ہیں یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا۔ 7 راتوں میں مکمل کرو، اور باقی جس کا قرآن پڑھ رہے ہو وہ سن رہا ہے، جس کی کتاب پڑھی جا رہی ہے وہ سن رہا ہے، تو لوگوں کو ضروری تنگ کرنا ہے۔ جس کے لیے پڑھ رہا ہے وہ سن نہیں رہا، وہ یہاں نہیں ہے، وہ ہر جگہ پہ موجود ہے، وہ حی القیوم ہے، وہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، وہ لہ ما فی السماوات وما فی الارض ہے، ومن ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ اسی کی صفت ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ اسی کی صفت ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا وسع کرسیہ السماوات، وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان و زمین سے میری کرسی وسیع ہے، ہر ایک جگہ پہ میں موجود ہوں۔ اس لیے قرآن مجید پڑھو تو اس نیت سے پڑھو مجھ سے رب کریم راضی ہو جائے۔ باقی قرآن مجید کو پڑھنا یہ ایمان والوں کا شیوا ہے۔ سپیکر سے بند کروایا تو لوگوں نے پکا ہی چھوڑ دیا۔ بھئی یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم لوگوں کو سناؤ اور لوگوں کو گاؤ، لوگوں کو سناؤ اس انداز سے کہ لوگ بھی اس پر پڑھنے پر عادی ہو جائے، اس انداز میں ان کو لاؤ، یہ جائز ہے۔ باقی اپنی طرف سے شروع کر دینا اور پوری رات سپیکر کے اوپر لگے رہنا، محلے داروں کو تنگ کرنا، شریعت اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اگر اجازت ہوتی، جائز ہوتا تو ہم بھی کوئی نہ کوئی اسلام گورنمنٹ کو درخواست کرتے ہمارا سپیکر بھی کھول دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ